اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ محرم کا پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے میں 9 اور 10 محرم یہ 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ 8، 9 اور 10 3 دن کا ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یقین جانیں کہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو ایسے ایسے فوائد سے نوازے گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، صرف 3 دن کا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ دوستو، سورۃ الکوثر بچے کو زبانی یاد ہے، اور اس کے بہت سے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم کے 3 دن 8، 9 اور 10 محرم، ان 3 دنوں میں آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں کہ پورا سال اللہ رب العزت کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو 8 محرم الحرام کے دن آپ نے 3 نوٹ لینے ہیں۔ 3 نوٹ چاہے 10 کے لے لیں، 50 کے لے لیں، 100 کے لے لیں، 3 نوٹ آپ نے لے لینے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، یا پھر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں، آپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، اگر ان تینوں معاملات میں سے کسی بھی معاملے کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ یاد رہے کہ اگر رزق کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو پھر 3 نوٹ آپ نے لے لینے ہیں، اور اگر کسی بیمار کی بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا ہے، بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، ان کا ذہن تیز کرنے کے لیے پڑھنا ہے، یا پھر بچے نافرمان ہیں، آپ کی فرمانبرداری نہیں کرتے، انہیں فرما بردار بنانے کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اب 8 محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ نے نوٹ لیے ہیں تو ان نوٹوں کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور اگر آپ نے پانی کی بوتل لی ہے تو اس پانی کی بوتل کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر پانی کی بوتل آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی تو اس پر دم کر دیں، اور اگر آپ نے 3 نوٹ اپنے سامنے رکھے ہوں گے تو ان نوٹوں پر دم کر دیں، پھر انہیں گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ پھر 9 محرم کے دن انہی نوٹوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اگر پانی کی بوتل پر آپ نے یہ عمل کیا ہوگا تو اسی پانی کی بوتل کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے، جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا، اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر دے یا پھر نوٹوں پر دم کر دے۔
پھر انہیں گھر میں کسی محفوظ جگہ پر سنبھال کر رکھ دے۔ پھر 10 محرم کے دن بھی اسی طریقہ کار سے انہی نوٹوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، یا پھر پانی کی بوتل پر اگر آپ نے عمل کیا ہے تو اسی پانی کی بوتل کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی طریقہ کار سے اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے نوٹ رکھے ہیں تو نوٹوں پر دم کر دے، اگر پانی سامنے رکھا ہے تو پانی پر دم کر دے۔ اس طرح آپ کا 3 دن کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر ان نوٹوں کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک نوٹ کو آپ نے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے، ایک نوٹ کو آپ نے اپنی جیب میں رکھنا ہے، اور ایک نوٹ کو آپ نے اس جگہ رکھنا ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں۔ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو پھر اس نوٹ کو بھی آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار ہے، کاروبار چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا پھر کوئی دکان وغیرہ ہے، تو آپ ایک نوٹ اس دکان میں رکھ سکتے ہیں یا کاروبار والی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سارا سال آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی آپ کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر کاروبار ہے تو کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، اگر آپ کی دکان ہے تو دکان سے کبھی گاہک ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اگر پانی پر آپ نے یہ عمل کیا ہے تو پانی کا آپ نے کرنا یہ ہے کہ 3 دن تو اسی پانی پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی روزانہ، اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کو پلا دے، اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو ان بچوں کو پلا دے، یا پھر اگر بچے نافرمان ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ان بچوں کو پلا دے۔ جب بوتل میں تھوڑا سا پانی رہ جائے تو اس پانی میں اور پانی ملا لیں۔ اس طریقہ کار سے آپ نے بچوں کو یہ پانی پلانا ہے، اگر بیمار ہے تو بیمار کو یہ پانی پلانا ہے انشاءاللہ۔ چند دن آپ یہ پانی بچوں کو پلائیں، بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا حافظہ عطا فرمائے گا کہ وہ جو سبق بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں گے کبھی وہ دوبارہ نہیں بھولیں گے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا سورۃ الکوثر کا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔